پتے ہیں، اہل بیت کی نگاہ کرم ہے اور یہ کرام کا فیضان نظر ہے جو ہم سب یہاں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوستو، ذکر کی محفل میں ہمارے انتہائی مقتدر علماء کرام حکیم صابر صاحب، برادر عزیز مولانا اسلم جائی صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ دوستو، علماء کی آمد سے محفل کی رونق دوبالا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ علماء کا مقام جو ہے صاحب سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وارث محراب و منبر جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جو شان ہے، ان کے آنے سے رونق میں برکت بھی، اضافہ بھی ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کی تھی کہ آج کا دن جو ہے اس عاشق جاواز جو تاریخ عشق میں، تاریخ اشفاق میں سب سے متنازعہ ہستی قرار پائی، ان کا پرسوں یوم شہادت، میری مراد حضرت منصور فلاح رحمۃ اللہ، 18 ذوالحجہ ان کا یوم شہادت ہے، ذکر یوم شہادت۔ دوستو، میں نے پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے بارے میں کسی نے ساحر کہا، کسی نے کسی انداز میں آپ کو پکارا، کسی نے کسی انداز میں پکارا، کسی نے ڈرامے باز کہہ دیا، کسی نے کہا کہ اس نے درویشی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی نے کیا لکھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اولیاء کاملین کی طرف دیکھیں، حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل جن کا اپنا ان کا ذکر آتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، انہوں نے حسین منصور الحاج کو عالم ربانی قرار، سبحان اللہ، حضور داتا صاحب نے بھی ان کو عارف کامل قرار۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو فلسفی سمجھ کے مار دیا، مجھے دیوانہ سمجھ کے چھوڑا۔ اچھا دوستو، بات یہ کیونکہ وقت کم ہے اور میں انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا اس مضمون کو لینے کی، تو بات اصل میں یہ کہ میں نے اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے ایک بات، اصل بڑی خوبصورت بات جو مطلب ذہن میں آتی، یہ ایک دفعہ میں نے شیخ شہاب الدین امو سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھا، تو ان کو بھی متنازعہ شخصیت قرار دیا گیا، لکھنے والوں نے ان کے بارے میں بھی بہت غلط لکھا۔ حسین منصور الحاج کے بارے میں تو سید سلمان ندوی نے بہت غلط لکھ دیا، ظفر عثمانی نے لکھ دیا، اشرف علی تھانوی نے لکھ دیا۔ یہ ساری باتیں مدت سے پڑھتے پڑھتے اب تحقیقی طور پر جب میں پہنچا تو بات یہ تھی کہ شیخ شہاب الدین امو سہروردی دو گزرے، ایک تو سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ اور ایک شیخ شہاب الدین امو سہروردی جو تھا وہ بغداد میں ایک سیمیا گر تھا۔ یہ وہ ایک علم ہوتا ہے جس میں بندہ چل رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس کا بازو اس کے وجود سے جدا ہو گیا ہے، گر گیا۔ تو ایک وہ تھا، اس کو جب اس نے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تو سلطان ایوبی کی حکومت تھی بغداد میں، ان کے بیٹے جو تھے وہاں پہ حاکم تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا، اس کو جیل میں ڈالا تھا۔ جب اسے قتل کا اس کو حکم دیا تھا سلطان ایوبی کے بیٹے نے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے قتل مت کراؤ، مجھے جیل میں ڈال دو، کھانا مت دو، میں خود ہی بھوک سے مر جاؤں۔ ٹھیک، اس کا کردار بڑا گھنونا تھا مذہب کے معاملے میں۔ اور ادھر منصور الحاج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی دو، ایک تو منصور الحاج جو ولی کامل، اور اسی نام کا ایک شخص اور بغداد میں گزرا جو بہت بڑا جادوگر تھا، لوگ اس کے جادو کی وجہ سے، اس کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے مخلوق کو لوگ اس سے نفرت کرتے، لکھنے والوں نے دونوں کو گٹ مٹ کر دیا۔ سمجھا اس بات؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہے نا، آپ تصدیق کریں گے اس بات، انہوں نے گٹ مٹ کر دی اور انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ اس شیخ شہاب الدین امو سہروردی کی بھی شان کو گھٹا دیا اور جسے کہنے کہ حسین منصور الحاج کو بھی جسے کہیں متنازعہ بنا دیا۔ دوستو، حالانکہ میں نے ایک بہت بڑے ولی کامل کے بارے میں تحریر پڑھی، وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حسین بن منصور الحاج کو قید میں ڈالا گیا
تو ایک مرتبہ جب ملاقات کے لیے گئے تو نہ وہاں پہ قید خانہ تو موجود تھا، منصور موجود نہیں۔ دوبارہ ملاقات کے لیے وہ گئے تو نہ قید خانہ موجود تھا نہ منصور موجود تھا، دونوں ہی نہیں تھے۔ تیسری دفعہ جب وہ گئے تو دونوں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں پہلی دفعہ آیا تو یہ قید خانہ موجود تھا، آپ نہیں تھے، جب دوبارہ آیا تو نہ آپ تھے نہ قید خانہ تھا، اور اس وقت آپ تینوں موجود ہیں۔ تو حسین منصور نے کہا جب پہلی دفعہ آپ آئے قید خانہ موجود تھا، میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، اور کہا جب تم دوبارہ آئے نہ میں تھا نہ قید خانہ تھا، تو آقا تشریف لائے تھے جن کے آنے سے قید خانہ گم ہو گیا، قید خانہ گم ہو گیا تھا۔ اور آج چونکہ مطلب ہے کہ میں موجود ہوں تو قید خانہ، تو میں کرتا چلوں دوستوں، لکھنے والے نے تو جو کچھ لکھا میں نے سب کی کتابیں پڑھی، بس ایک عادت ہے اصل میں، ٹھیک ہے، پر لیکن بات اصل میں یہ کہ انہوں نے سارے معاملات کو ایڈمٹ کر، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حسین منصور ملحاظ جو تھے بے شک لوگوں کے نزدیک متنازع عاشق ہوں، لیکن بات یہ کہ ان کی شان مقام اپنی جگہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ اس شان کا عاشق تھا کہ دوستو جس کے نزدیک موت جیسی حقیقت جو ہے وہ ایک سہانا خواب ہے، جس کو جب وقت کے تھپیڑے پتھر مارا کرتے تھے تو وہ اس کو بادے صبا کے جھونکے سمجھا تھا۔ دوستو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی مختصر کہ جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں جانے کے بعد انہوں نے جتنے قیدی تھے ان سے کہا کہ تم رہا ہونا چاہتے ہو، تو انہوں نے اپنی توجہ سے آتش عشق سے ان کی بیڑیوں کو بھی پگھلا دیا تھا، ان کی ہتھکڑیوں کو بھی پگھلا دیا تھا، اور قید خانے کے گیٹ کو بھی پگھلا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا تم سب بھاگ جاؤ آزاد ہو۔ تو اس سب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آزاد کرنے والے تو خود بیڑیاں پہنے بیٹھا ہے، تو خود ہتھکڑیاں پہنے بیٹھا ہوا ہے، زنجیروں میں قید ہے، جب تو ہمیں چھڑا رہا خود کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا تھا کمال تم کرتے ہو، یہ تو ایک عاشق زار کا زیور ہے، یہ زیور جو میں نے، اور سنو تم کہتے ہو میں یہاں سے کیوں نہیں جاتا، زندہ تو ایک عاشق کا گھر ہوا کرتا ہے، کون اپنے گھر کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اور پھر دوستو کیا ہوا تھا کہ جس وقت وہ سارے لوگ چلے گئے، صبح داروغہ کو پتہ چلا کہ اس نے تمام قیدیوں کو بھگا دیا ہے، تو انہوں نے کہا تم نے جرم کیا، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے، تمہیں انتہائی تاریکی میں قید کر دیا جائے گا، تاریکیوں میں ڈبو دیا جائے گا۔ تو حسین منصور نے کہا تو تم ساری کائنات کی تاریکیاں بھی لا کے جمع کر دو تو میں اپنے آتش عشق سے اس میں روشنی تو دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کسی نے کیا لکھا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماروں نے کیا لکھا، سبحان اللہ، ہماروں نے کیا لکھا۔ بات کیونکہ زیادہ دور چلی جائے گی، وقت کم ہے، میں سے 2 منٹ میں ایک واقعہ پھر انشاءاللہ آئندہ۔ دیکھیے وہ اس شان کے وجہ کامل تھے کہ ایک مرتبہ آپ 400 بندوں کو لے کے حج پہ چلے، 400 بندے حج پہ جا رہے ہیں، ساتھ میں سفر کرتے کرتے کئی دن کا فاقہ ہو گیا ساتھیوں کا، وہ سب تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ شیخ اب پانی خالی پانی پہ سفر نہیں ہو سکتا۔ تو پوچھا بیٹھے کس لیے ہو سریرا؟ کہ اس لیے بیٹھے شاید کوئی قافلہ گزرے اور وہ ہمیں کھانا دے دے۔ تو کمال کرتے ہیں 400 بندوں کو کھانا کون سا قافلہ مہیا ہے؟ وہ سارے کہنے لگے شیخ اب بتائیے کیا کریں؟ فرمایا صف بنا لو اور دسترخوان بچھا لو۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے؟ فرمایا کھلانے والا تو مالک وہ ہے، لیکن آج اس نے مجھے تمہارا میزبان مقرر کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ اگر آپ کھلانا ہی چاہتے ہیں، دعوت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سیری کھائیں، کھانے کو جی چاہتے سیریت ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے، پیچھے ہاتھ کرتے تھے، ہاتھ میں ایک سیری کا گرم گرم پیالہ، 2 روٹیاں آتی تھیں، اس کو دے دیتا۔ 400 بندوں کو آپ نے اس طرح تقسیم کیا، 400 بندوں کو ہی کھانا تقسیم کیا، ہر ایک ایک سیری کا پیالہ، اور جسے کہنا چاہیے کہ 2 گرم روٹیاں ملی۔ جب وہ کھا چکے تو وہ کہنے لگے شیخ بات یہ کھانا تو کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری ہے، کھجورے کھانے کو جی چاہ رہا۔ آپ نے کہا اچھا، خود کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے زور زور سے ہلاؤ۔
جب لوگوں نے ان کو ہلایا 400 بندے کسی کو ہلائے تو بھائی کتنی زور سے ہلے، جب ان کو ہلایا تو کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو ساتھی کہنے لگے حضور بات یہ انجیریں کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، انجیر کا ٹوکرا آ گیا گائے۔ پھر آخر میں کہنے لگے وہ لوگ حضور حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، وہ تھال آ گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تھال تو بغداد کے حلوائی کا نظر آتا ہے، کسی حلوائی کا نام لیا اور حلوہ بھی اس کا ہے۔ فرمایا میرے لیے شہر اور جنگل سارے برابر، شہر اور جنگل سارے برابر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی درویش آیا، وہ کہنے لگے حضور مدد کر دیجیے۔ وہ کہتا پتہ میں تو خود مخلوق ہوں۔ ایک بات کو بتاتا چلوں کہ بالکل مستند حوالے سے لکھا ہے کہ آپ 400 نفل روز رات کو ادا کیا، کہہ دینا آسان ہے 400 نفل۔ تو میں علی کر رہا تھا، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ شیخ بات یہ ہے کہ مدد کر دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے خود مخلوق العالم پھٹے کپڑے، سر پہ مٹی ہے، پیر ٹوٹ، میں جوتیاں ٹوٹی ہوئی، کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب جب بہت اصرار کیا تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھائے تو آپ کے ہاتھوں میں سکے آئے، درہم آئے، اور جتنے درہم آئے سب پہ لکھا تھا قل هو اللہ احد۔ آپ نے ان کو تقسیم کر دیا۔ دوستوں بات اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کہیں، ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ گمراہی سے بچیں۔ دوستوں 3 منٹ رہ گئے، واقع دعوانا الحمدللہ۔